الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ. ایسے نہیں بلند واسے کہو ذرا سبحان اللہ. میں 2.5 گھنٹے بیان نہیں چھڑنا جے تسی ٹھلے بولے, جے تسی جوش نہ سنیا پھر شاید چھیٹی 2.5-3 گھنٹے تے ایویں لنگ جانے. انی اللہ نے جان دیتی ہے. میں مریا مینوں چکر جاؤں گے تسی, باقی میں چھڑنا کوئی نہیں. اچھی کہو سبحان اللہ. خطبہ شروع, حضور بیان شروع, مختصر گل ساری. تو آپ خدا کے بندو آپ ایسے ڈھیلے کہ حیران کی بات ہے, ایڈے لبیک والے تھے بندے ہوں, تسی تے مچل دے جاؤں اللہ دی قسم. خدا کے بندو آپ کو پتہ ہے آپ کس کا ذکر سن رہے ہو, کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذاکر خود خدا ہے. اونچی کو سارے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ. وہ بھائی ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو قدم رکھے تو جنت صلہ غالی بن جائے. اونچی کو سبحان اللہ. ہم ان کی بات کر رہے ہیں خدا کی قسم, جو ذات کوئی بھی جہنم میں جائے تو جنت نہ بنے. وہ جب دنیا میں ان کے مبارک قدم لگے, اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب تیرے قدموں کے صدقے سے میری زمین ساری کو پاک کر اس کو طہور بنا دیا. ان کی بات, یہ قدموں کی بات, ان کے قدم مبارک جس زمین پر لگے, اللہ فرمائے محبوب ان سونے زمین ہی رہ گئی, ان تے جنت دیا کیاریاں بن گئی. اونچی نگو ذرا سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم, لوگ ڈرتے ہیں جہنم سے, جہنم سے, اور سینے کے اندر کلیجے کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت پیدا کرو, درود و سلام پڑھو. جو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا اللہ اسے جہنم ہی نہیں ہر عذاب سے محفوظ فرما دے گا. سبحان اللہ. ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. قاری صاحب خدا کی قسم واللہ سنو میرے کلیجے کے ٹکڑو اور میری آنکھوں کے تارو, تم ہاتھ نہیں اٹھاتے شرماتے ہو. تم کسی وکیل کی بات کر رہے ہو, کسی جج کی بات کر رہے ہو, کسی عمران پٹھان کمینے کی بات کر رہے ہو, اور نہیں تم ان کی بات سن رہے ہو کہ جو جہنم میں قدم رکھے اللہ جہنم کو بجھا دے. سبحان اللہ. اللہ جہنم کو بجھا دے. خدا کی قسم روایت میں راوی لکھتے ہیں راوی خدا کی قسم. اب میں اس بات پر حیران ہوں روایت پڑھ کر. آج میں حوالہ کوئی نہیں دینا, سن لو گل میری. مطلب ہر باری حوالے دے, کیوں دئیے اسی حوالے؟ اسی محتاج ہیں تاڑے باپ دا دین ساڑے نانے دا. ہم نے سرکار کو ایسے نہیں ماننا جیسے تم بنواتے ہو, ہم نے ویسے ماننا. تم مذاق سمجھے ہو کس بات میں عقیدہ ہے؟ میرے امام اہل سنت نے تمہاری کس بات کا جواب نہیں دیا؟ دلیلوں کے انبار مجدد اہل سنت نے لگا دیا. ایک بات پر تم نے ایک سوال کیا, میرے امام نے رسالہ لکھا. ایک بات پر راوی لکھتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن سرکار جنت میں لے جا رہے ہوں گے جہنمیوں. آخر میں جب جہنمی ایک جہنم کے اندر رہ جائے گا, وہ جو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے بھی کم محبت ہوگی, اللہ محبوب جنت جہنم کی سب کچھ ہی تیرا. جہنم کی سب کچھ تیرا, یہ سب تیرا ہے محبوب. چاہیے خدا کی قسم سرکار جہنم میں تشریف لے جائیں گے. اور مجھے ایک بات بتاؤ, جہاں جہاں قدم لگیں گے, حضور میں نے یہ اس کی تفسیر نہیں پڑھی, ابھی شرح نہیں میں نے پڑھی, لیکن سائیوں نے جو دل میں ڈال دیا. سبحان اللہ. بابا جی قبلہ خادم سے رضوی, آپ مانتے ہیں بچے ہو عشق اپنے فیصلے آپ کرتے. میں نے تو بھی یہ فیصلہ کیا, حرام ہوا. پہلے میرے دل میں بات ہے, جب سرکار جہنم میں تشریف لگے کیا وہ جہنم رہتی ہوگی؟ میرے دل میں بات ہے, میں نے کہا مولا اب ڈال ہے نا یار کے صدقے سن. فرمایا میرے محبوب کے کتے سن, اور جتنے یار قدم رکھ گیا میں وہ جہنم نو جنت چ بدل کے. سبحان اللہ. گل ساری زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. غوثیہ تاجدار ختم نبوت,
نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبیجن منصب نبیجن منصب نبیجن لبیک 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 یا رسول سرکار ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر اللہ نے نبیوں سے کروایا ہے. اونچی تو بولو یار ایویں نہیں اگلی گل کر کریں گے سینے لا ٹل لا کے کو سبحان اللہ کے بندوں جو جان کے قطرے چند خون کے قطرے جسم میں یہ مصطفیٰ کریم کے قدموں پر وار دو. یہ تمہاری تھوڑی سی محبت خدا کی قسم جہنم نہیں ہر عذاب سے بچائے گی, مصطفیٰ کا دیدار بھی کروائے گی. گل ساری ہے سرکار دی, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. خدا کی ذات کی قسم اعلیٰ ذکر کہتے ہیں وہ سنو حرز جان ذکر شفاعت کی. ہم کیوں سرکار کا ذکر کرتے ہیں؟ امام نے کہا دلیل دیتا ہوں پر میرا شعر بھی سن لے. روز ہی سننی کیا کرتے ہیں, اللہ کا ذکر تو کرتے نہیں, ہر وقت سرکار سرکار سرکار. میں نے کہا کمینے تو بتا اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی کلام میں ہر وقت جس کا ذکر ہوا, ہر جگہ جس نے خدا میرے نے جس ذات کا ذکر کیا عرش پر لکھا تو نام اپنے نام کے ساتھ میرے سرکار کا لکھا, جنت میں لکھا تو نام اپنے نام کے ساتھ میری سرکار کا لکھا, پھولوں کے سینوں پر لکھا, کلمات کی ماتھوں پر لکھا, فرشتوں کی آنکھوں پر لکھا, جنت کے درختوں پر لکھا, اور جب جو حوض کوثر کے جو ادھر برتن لگے ہیں ان پر نام سرکار کا, عرش کے پایوں پر نام سرکار کا. خدا کی ذات کی قسم ہر نبی کے دل پر نام میری سرکار, ہر مومن کے دل پر نام میری سرکار. ہر کسی کی اذان ہوئی فرمایا محبوب میں اذان قبول کریں گا ہی نہیں جب تک سونے تیرا ذکر نہ کیا. اقامت محبوب تب تک اقامت قبول ہونی کوئی نہیں جب تک سونے تیرا ذکر نہ ہو, جب تک محبوب آپ کا ذکر نہ ہو. فرمایا محبوب یہ بھاگیں گے اعلیٰ سماعت سنوئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے, حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے. حضور حرز جاں نار سے بچنے کی صورت کی میں چاہتے ہو نہ چاہتے کہ جہنم نامی شہر سے بچ جاؤ تو اس کا ایک وظیفہ ہے, ساری نمازیں رد ہو جائیں گی, روزے سارے رد ہو جائیں گے, سارے اعمال رد ہو جائیں گے. اگر وہ نہ ہوا فرمایا اگر تیرے دل میں محبت مصطفیٰ ہے تو تو نماز نہیں پڑھتا, روزے میں نہیں رکھتا, خدا کی قسم جہنم سے تجھے مصطفیٰ خود چھڑا لے جائے. اچھی کو گل ساری سرکار اٹا ٹلا نہیں ہرے ذرا تسی اور بولنا پھر میں تانوں حدیثاں سنانیاں. اتنا نہیں جن ہاتھ نہیں چکے چاگے کے گو سبحان. آؤ میں سرکار کا ذکر سناؤں, آج سرکار کی آل کا بھی ذکر کروں. سبحان اللہ. مولا حسین پاک کی تھی آج ولادت, اتہاس کو سنیو تانوں اے مبارک کروڑا مبارک جو حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے مرشد پاک نے فرمایا فرید سن جو تیرا ذکر کرے گا نا اسے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. فرید جو تیرا ذکر کرے اسے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. ان کا جو فرید کی آقا امام حسین کا ذکر کرے, امام حسن کا ذکر کرے, صدیق اکبر کا ذکر کرے, فاروق اعظم کا ذکر کرے, عثمان غنی ذوالنورین کا ذکر کرے, مولا علی کا ذکر تو ایسے گناہوں کی آگ کی طرح کھا جاتا ہے. میں نے کہا یہ سب غلاموں کا نام لیا ہے, میں امام کا بتاؤں جو مصطفیٰ کا ذکر کرے اس کا ذکر خود میرا خدا کرے. اللہ کو نہیں معلوم کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بابا فرید نے کیا فرمایا تھا, کسی نے آ کے پوچھا بابا صاحب سے قبلہ کیسا, حضور اللہ ایسے کی کرن دیا, آپ نے فرید کرنا, فرید کر رہا ہے. تو حضور یہ کہ آپ نے نہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا. سبحان اللہ. حضور کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ خدا کا ذکر ہے. تو جو حضور کا ذکر کرے اس کا ذکر کون کرتا ہے؟ اللہ. تجھے کیا تصوف کا پتا؟ ارے وہابی تیری مت ماری گئی ہے. تو کہتا ہے سنی حلوے کھاتا ہے, میں نے کہا ہاں حلوہ کھلائیں گے سرکار سے ملائیں گے. ہاں تو صحیح وہ حلوے تو دے رہی ہے
بنے ہوتے ہیں، ہم تو حلوے میں عشق مصطفیٰ کی شرینی گھول کر تجھے پلائیں گے۔ حال کا ذکر، خدا کی قسم، مکاشفۃ القلوب۔ اور میرے منہ نکل گیا، عادت بنی ہوئی نہیں، ہوں میں مٹانا حضور میرا دل کہندا، کیونکہ میرے کلندر پاک فرماندے نے عوام نو حوالے تو دور رکھو، سرکار نو منن لی حوالے دی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ سرکار کو ماننا، حوالوں کی کیا ضرورت؟ سیدنا صدیق اکبر نے تو ابو جہل سے سن کر مان لیا تھا۔ یہ بدبخت نجدی ہے جو حدیثیں سن کر نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ قرآن میں معراج کے اسرات ہیں، اللہ نے فرمایا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ۔ اس کی تفسیر پڑھو، امام ابن حجر کیا فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شاہی علیہ رحمہ، سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے کیا فرمایا، امام میرے آقا مولا حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں کیا فرمایا، مفسرین کا اجماع ہے، فرمایا بات سنو، روحانی معراج نہیں، روح اور جسم دونوں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر محققین نے فرمایا لفظ عبداللہ نے استعمال فرمایا، فرمایا پہلے اس نے کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پورے قرآن میں ذکر مصطفیٰ کا ہے جہاں خدا بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر تو کون پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک خاص کو، سبحان اللہ، شہر کے لیے، سفر کے لیے نہیں، وہ جس کو سیر خدا کرائے اس کا مقام کون سمجھے۔ لفظ عبداللہ نے استعمال اس لیے فرمایا ایک لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ حضور اللہ نہیں ہے، محبوب ہے۔ خدا دی قسم ساڈا دل کردا حضور نو رب کہیے، مینوں کسے مولوی دے فتوی دا کوئی ڈر نہیں، اللہ نہیں ڈر۔ سبحان اللہ۔ نوکر سرکار دے کسے مولوی دا تھوڑی کلمہ پڑھیا، اسی ڈر دے خدا تو ہاں۔ ساڈا دل کردا حضور نو رب کہیے، بار بار کردا، پر پھر یاد آ جاندا سرکار نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ اسی کہنا دل نو سمجھا لیا، کسے مولوی دے فتوے تو اسی کوئی نہیں ڈر لے، کسے ملا دے فتوے تو نہیں ڈر دے، سانو سنیا نو کسے دا پار ہی کوئی نہیں۔ مراد مولوی تو مراد خشک بلا، اے او وہابی ذلیل، اے او دیوبندر ذلیل۔ ہوں تھی سوہا نو کہو گے شاہ صاحب نے کہ آلہ حضرت نو کی کہو گے، آلہ حضرت نے پتا کی کیا، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، شرک ٹھہرے نزد جس کے تعظیم مصطفیٰ، وہ اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آپ نے کیا فرماتے ہیں، سنو سنو خدا کی قسم، اعلیٰ حضرت بے خودی میں سجدہ دریا طواف، آپ کو اب سمجھ آئے گی کیا، اعلیٰ کا فتویٰ ہے نا نہیں کرنا طواف، نہیں کرنا سجدہ، پر جب بے خودی ہوئی، سبحان اللہ، جب عشق غالب ہوا پھر فتوے نہیں دیکھے جاتے، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے خودی میں سجدہ درجات طواف، بے خود ہوئے سرکار کے در کا طواف کیا، بس سجدہ کیا، بے خودی میں سجدہ درجات طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، اونچی دیکھو نا ذرا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ، جو کہا پھر تجھ کو کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے دیو کے بندوں سے، دیو کہتے ہیں شیطان کو، دیوبندی شیطان کے بندے، میں دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، یہ کہتے ہیں عبد مصطفیٰ نام رکھنا جائز نہیں ہے، یہ کہتے ہیں عبد مولا مشکل کشا نام رکھنا جائز نہیں، اعلیٰ حضرت نے جواب ہوا دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں، سارے بولو ڈرے بیٹھے ہو، دوگلے بندے کی کوئی ضرورت نہیں، جاوے سنی دوگلا ہوں ہی کوئی، سنی وہ ہے ایک نمبر ہو، دوگلے بندے کی کوئی ضرورت ہے، صبح آپ کو کوئی کہنا وہ گل میں نہ کرا لی، میں دسا تو کلمہ دیوبندی نہ پڑھیا یا سرکار کا، مجھے بتایا صحیح نہ فاروق اعظم نے اس شخص کو کیوں کتا کہا تھا جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، بولو اللہ نے پتا ہم دیو کے بندوں سے ہم کو کیا کرتا ہوئے، عبد مصطفیٰ کے ہیں تو تیرے سینے میں تیرے دل میں لگے آگ، خود کو تو دیوبندی کہلاتا ہے، کبھی اپنے نام کا معنی بھی تو کیا، تو تیرا تو مسئلہ کی شیطان کا پیروکار ہے، میں اور سنیوں کو کہتے ہیں دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، اور تیری جنت سے تو کچھ چینا رہی، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا،
تم ذکر سرکار کے مقام کی بات کرتے ہو، تجھے کیا پتا ذلیل؟ اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ گل گل جو اٹھو میں ہلے تمہیں حدیثاں جی سنانیاں شروع نہیں کیتیاں، جو کیتیاں اللہ دی قسم تہاڈے دل پھٹنے ہیں۔ سبحان اللہ، میں مالک ہی کہوں گا، کیوں؟ کیونکہ محبوب ہے خدا سے۔ میں جو محبوب مالک نہیں تھی، ایک گل دسو، جو قلم ہے اس پر نام سرکار کا ہے۔ اللہ رضویہ میں آپ نے حوالے سے لکھا ہے، اللہ کی ذات کی قسم جو قلم ہے جو لکھتا ہے اس پر سرکار کا نام لکھا۔ جنت پر کس کا نام؟ دروازے پر کس کا نام؟ حوروں اور فرشتوں اور ملائکہ اور غلمان، اور وہ درختوں پر نام سرکار کا، وہ برتنوں پر نام سرکار کا، عرش کے پایوں پر نام سرکار کا۔ میں تجھے پتا نہیں، جس کی چیز ہو اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ میں اللہ نے عرش پر فرش کی ہر جگہ کو بتلا دیا، عرش پر لکھ کر، جنت کی جگہوں پر لکھ کر، حوروں کے جسموں پر، غلمان کے جسموں پر، فرشتوں کے جسموں پر لکھ کر بتا دیا، محبوب مخلوق میری ہے، مالک حقیقی تے میں ہی ہاں، خالق تے میں ہی ہوں، تو محبوب ہے، ایسی وجہ تو تیرا نام در لکھیا کہ کوئی بھولے نا، جے میں مالک ہوں تو محبوب بھی مالک ہی بنا چھڑیا۔ اللہ نے وہ کلام پڑھے تھے تنویر بھائی، میں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، وہ پھر مالک نہیں تو کیا عرش خدا کا ہے۔ سمجھو شعر کو قاری صاحب کی بلا، عرش حق ہے کہتے ہیں عرش خدا، مسند اور رفعت رسول اللہ کی کہتے ہیں عرش خدا کا ہے، اور بیٹے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، محبوب اتنے بیٹھو عرش میرا ہے، سونے تو میرا رب، میں اتنے بیٹھا، میں اپنا تخیل پیش کر رہا، سونے میں اتنے بیٹھا تو میرا رب، ہاں محبوب پتا لگے عرش میرا بیٹھا یار ہے، مولا کیا پتا چلے، میں انہوں پتا لگے مالک ہی بہندے، اور وہ شیر پڑھ دے، آئے ہے میرا دل کرتا میں پڑھا پھر سبحان اللہ۔ میں جودو کروں پر ایک دو باتیں، کچھ باتیں آپ کو عرض کروں، جودو کروں۔ واہ کیا جودو کروں ہے صاحب بدغاں تیرا، اٹھا کے کوئی میں بھی تیر تھا، تسی نہیں چکنے تو میں بھی کہندے ہی رہنا۔ واہ کیا خدا کی قسم جود کا لفظ کی تو انتہا ہے، پر سرکار کے جود و کرم کی انتہا نہیں ہے۔ صاحب تیرا کیسا کہ آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جگہ لے کوئی چودھری بن کے نہ بیٹھے، کتا ہے مصطفیٰ بن کے بیٹھے، جس کو ہاتھ اٹھانے میں دقت ہوتی ہے خدا کی قسم اپنے ایمان کی پہچان کرے۔ یا سیانے چٹیاں چٹیاں داڑھی والے بابے چکی جاندے، جوانوں تانو کی کو سبحان اللہ، انہوں پتا لگیا سرکار دے غلام بیٹھے تو حدیث سنو سبحان اللہ۔ میری پیڑی عادت پکی ہوئی پھر میرے منہ سے چلا گیا صحیح ابن حبان، سبحان اللہ۔ اور
مجموع الوسط دونوں میں حدیث سے بات ہے. سبحان اللہ. سرکار کے جود و کرم کی بات سنانے لگا ہوں تمہیں عاشقوں. جود و کرم کتنا ہے, ایک لفظ نہیں آقا جو تیرے لب پر نہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی ذات کی قسم ساری حیات ظاہری کے حضور کی زبان طاہر پر لا الہ الا اللہ کے علاوہ کبھی نہیں ہے. اونچی کو ذرا لا نبی بعدی کے علاوہ کبھی لا نہیں آیا. سنن روایت پر قرضہ خدا کی قسم صحیح ابن حبان کی ہے. اب راوی کیا لکھتے ہیں, دونوں حدیثیں بلکہ اکٹھی کر کے سنا دوں کو سبحان اللہ. راوی پتہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا مشکل کشا خیبر شکر بات ہے خیبر چوتھے امام اور چوتھے خلیفہ ولایت میں بھی جن کا چوتھا نمبر پہلا ابو بکر صدیق ہی ہے. ٹھیک ہے نا, خلافت امامت ولایت تمہیں کیا پتا صدیق کا؟ میں بتاؤں صدیق کون ہے؟ صدیق وہ ہے جس کے سامنے علی ایسے ہو سمجھ آئے یا نہ آئے. آج دوسرے کا دل پھٹتا تو پھٹے بچے اسی پہ گل جن کے پیچھے بھی علی ایسے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ پیچھے تو قبلہ سارے ہوتے ہیں, اصل مسئلہ آگے آگے ہونا کچھ اور ہے. آگے آگے ہونا کچھ پیچھے تو سب کو ہونا پڑے گا نا نماز میں. کتے تو صحیح پھڑ کے کیتا پر مولا کائنات نے سامنے ہو کے دسیا بچو چوتھا وہاں کہ چوتھے ہی رکھے ہو. ایسی وجہ ہو کہ علی جو کرے آئے یہ صدیق ہے. تجھے کیا پتا یہ محبوب خدا. اب سنو کیا مولا کائنات مولا مشکل کشا راوی ہے. کہتے ہیں حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا, یہ عربی آیا, اس نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں, سوال کروں گا. ماتے حضور نے خاموشی اختیار فرمائی. راوی لکھتے ہیں کہ حضور نے اگر کسی کو کچھ عطا نہ فرمانا ہو نا, اگر طبیعت مبارک یہ نہیں کہ دے نہیں سکتے, یہ بات ذہن سے نکال لو. نہ یہ بات نہیں. کیوں نہ مختار ہو, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. ان کے بیٹے سیدنا شیخ عبد القادر قادر ہے. بندہ قادر کا ہے, قادر بھی ہے عبد القادر, سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. میں قادر کے بندے بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے قادر بھی ہیں ہر چیز پر گوشے پاس. میں باتیں سنانا وہ واقعی اج 3 گھنٹے کا بیان ہو جائے تسی شیر ہو تے بیان ہو جانا جی میں تسی بول رہے پھر تھوڑا یا سارے ہاتھ چک کے. اب سنے آپ فرماتے ہیں شخص نے عرض کی سرکار کریم علیہ السلام طبیعت مبارک میں جب مرضی موئے بادشاہ ہے تو پھر حضور لا نہیں فرماتے کہ نہیں, کیونکہ حضور کی بارگاہ میں نہیں والی بات ہی نہیں. محبوبہ سونے میں راتا میں موڑا تو یارا کوئی نہیں موڑنا. کی آخے گا رب دے یار دار تو خالی آ گیا. اونچی گو سبحان اللہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی ذات کی قسم ایک لفظ نہیں ہے آقا جو تیرے لب پر نہیں ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے عرض کیا, حضور نے خاموشی اختیار کی, پھر عرض کیا, حضور نے خاموشی اختیار, جب تیسری بار عرض کی, جب اس نے عرض کیا نا پھر حضور نے فرمایا ہاں مانگ کیا مانگتا ہے. دریا رحمت جوش میں آ گیا, مانگ کیا مانگتا ہے. صحیح ہے حبان پر اور بے غیرت اپنا عقیدہ ٹھیک کر کمینے تو حضور کی ذات تو تر بولتا ہے. صحابہ کا عقیدہ دیکھ کیا, نبیوں کا عقیدہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. مولا کائنات فرماتے ہیں شخص نے عرض کیا, یہ کہتے ہیں نا کہ جنت 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 نہیں, جو بھی مانگو سرکار سے ملتا ہے. سبحان اللہ. جنت سے آگے کیا بات, وہ جی ایسے وہ تحت الاسباب میں ما فوق الاسباب اور تحت الاسباب کا مسئلہ لے. میں کمینے تینوں کا اللہ پتہ ہی کوئی نہیں. تیرے پیو نے بھی گرامر ہونی آندی جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے. جن فقیر نے ساڈے بزرگی ہوئے, جن محقق مجدد محقق انہاں کی مجدد ہے ہوئے کھیس سے سوا جتے ایمان ہی نہ ہوئے. کوئی انہاں نے دیکھا ہی, انہاں نے کیا کری کوئی وقت تک ہو سکتا سنیا, کوئی وقت تک کتب کوئی ابدال کری انہاں کی سنیا ہوئے کہ میں کھیس سوا دی جگہ تے نہیں ہوندے,
कुतुब अब्दाल उत्ते होंदे जिते इश्क मुस्तफा हो और सुन्नियों तानू मुबारक होवे ताडे कलेजिया जिया हो इस तो अलावा किते भी है कोई नहीं। मौला कहना फरमाते मांग क्या मांगता है दरिया रहमत जोश पड़ा मैं मांग क्या मांगता है उसकी हुजूर मुझे घोड़ा चाहिए। हुजूर ने उसे अता फरमा दिया हुजूर ने उसे फौरन अता फरमा दिया। मैं साहबा सुनो इसके सवाल से तो उस बुढ़िया का बनी इसराइल का सवाल अच्छा है। इससे तो बनी इसराइल की उस बुढ़िया का जिसने हजरत मूसा से मांगा अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर वो क्या था? सदियों पुरानी बात है वही कोई नहीं आई साबित करे जी जी दोनों किताबों में से साबित करें कि वही का जिक्र है जिब्रील आए जिक्र ही नहीं है क्योंकि आए होते तो होता जब आए हैं तो होगा है जब नहीं आए तो नहीं। ये तो डायरेक्ट खुदा की तरफ से आई बीजनी ताला हुजूर सब जानते हैं बाता है खुदा हुजूर जो हो चुका है जो होगा सब जानते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका हुजूर क्या वो गुड़िया का वाकया क्या था हुजूर सुनो मेरे साथ। जब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम आए हैं सुभान अल्लाह वो मैंने एक आपको हदीस सुनानी थी पीछे सोची थी शुरू में वो सुनाऊंगा अब वो मैं आगे निकल आया अब इस रिवायत से वो साथ ही सुनाऊंगा आपको मजा आएगा मुझे याद आ गई को सुभान अल्लाह कुलूब में से सुनाने लगा था निकल गया था दिन से को सुभान अल्लाह खुदा की कसम कलेजे दे टुकड़े होते अखा दे तारे हो ताडे दिल ठंडे हो जाते सरकार करीम अलैहिस्सलाम तो मुख्तारे कुल हैं उनके मुक्तदियों का आलम सुनो गुलामा ने मुस्तफा का आलम सुनो मुक्तदियों का आलम सुनो। अब क्या हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम हुजूर ने फरमाया कि आप जब फरमाने लगे थे ना हिजरत फिर उन बाद वक्त पीछे आना था अल्लाह आप चले तो अल्लाह ने प्यारे मूसा जरा पीछे तशरीफ लाइए अपने भाई मेरे प्यारे यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम का तबूत मुबारक भी साथ लेते थे। वापस आए आपने फरमाया कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम का तबूत मुबारक का है। लोगों का हुजूर एक माई है बुढ़िया है बूढ़ी हो गई है एक माई है बुढ़िया है बूढ़ी होगी उससे पता है आपका तबूत मुबारक कहाँ है वो बता देगी हमें तो पता कोई नहीं माई बड़ी सुभान अल्लाह 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 सुन हमारा किताब अपना नहीं रसूलुल्लाह का अता फरमाया सुभान अल्लाह। जवाब दे इसका क़यामत आएगी पर जवाब नहीं आएगा। आला हज़रत मलंग कुत्ते जिथे आए उत्थे जवाब नहीं आता सुभान अल्लाह क्योंकि आला हज़रत दी गाली दलील तो बगैर है कोई बेशक आला हज़रत कोल तानू समझ ना आवे खुदा दी कसम वो खुदा दा ही कहना हम लोग इस पर ही परेशान है नहीं बुखारी शरीफ दी सुभान का कारी साहब दसी आला हज़रत अल्लाह के वली नहीं अल्लाह के वलियों का बोलना किसका बोलना अल्लाह का बोलना अल्लाह क्यों परेशान हो जाते हो इसी बात पर तो सूफियों से लड़ाई करते हैं फुकरा से उलझते हैं और भाई फुकरा दे हाथ में दामन मुस्तफा दा सुभान अल्लाह सूफिया के हाथ में दामन मेरी सरकार का है। तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन्नी उलमा कभी भी इससे नहीं फिरेगी। ये बैठे दोनों उलमा इनके चेहरों पर खुशी आई कि नहीं सुभान अल्लाह यस का जवाब आया बिल्कुल नाम का जवाब आया सुभान अल्लाह तो बाद वक्त भाभी के ही आता है क्योंकि वो मानता ही नहीं उसे क्या पता हम कहते हैं खुदा नहीं है पर जुदा भी नहीं है जुदा भी नहीं है अल्लाह 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 मैं आऊंगा इस तरफ भी को सुभान अल्लाह मैं सुन लो कारी साहब अल्लाह की कसम नहीं दलील देनी है ना तानू वो रवायत दलील भी पई होगी चलो तानू मैं बाद दस जाऊंगा बल्कि नहीं इन्हों नहीं दसना इन्हों को कोई पूछना लगे लेकिन दलील कच्ची नहीं है। अब ये सुन लो मैं सुनाता हूँ उस तरफ तुझे पता नहीं है जुदा नहीं है मानते हैं क्योंकि खुद फरमा दिया खुदा नहीं है लेकिन ये भी उन्होंने फरमा दिया जुदा नहीं। अब तुम समझो ना समझो अब क्या फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जब वो माई के पास हुजूर तशरीफ हुआ हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम मेरे भाई पाक मेरे मुक़द्दी माई के पास तशरीफ लगे ना बुढ़िया ने आपने फरमाया बुढ़िया हमें पता है तुझे हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम के तबूत हमारे भाई के तबूत मुबारक का पता है हुजूर पता है फरमाया बता ना अगर सोने एवं नहीं दस दी नहीं दस दी सोने एवं नहीं दसना मैं कैसे बताई उसने कहा कुछ शर्तें हैं सुभान अल्लाह नबियों से शर्तें रखी मैं हूँ
ماننے والی ہو نا. سبحان اللہ سانو پتا ہے تسی دندے ہو. ہائے 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 اللہ دی عطا نا. سبحان اللہ ساڈے جے ماریاں دا کتھوں جک لگنا تہاڈے قدماں 'چ ہی لگنا. سبحان اللہ. اس بڑھیا ہونا. اچھا چل پھر مانگ کیا مانگتے. اس کا ایک تو حضور یہ بات ہے بوڑھی ہو گئی جڑیاں پڑ گئی ہیں. چلتی ہوں تو چل نہیں ہوتا, بولتی ہوں تو بول نہیں ہوتا, ڈنڈا ہاتھ چے سرکار ہاتھ کام دے پیر کام دے. بڈھی ہو گئی جوانی تے لٹاؤ نا. اللہ جوانی تو لٹائیے. اب میں اچھا میں جوان ہونا چاہتی ہے. سنو آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ تو شرک ہے. استغفر اللہ. کافر ہوگی تو بدعتی ہوگی. میں اچھا جب تجھے جوان کی. سبحان اللہ. مقتدیوں کا عالم یہ ہے کہ جوانیاں بانٹے. ہائے ہائے ہائے. مقتدی ہے میرے حضور کے. سبحان اللہ. اگرچہ نبی اگرچہ رسول ہے پر مقتدی بھی تو ہے نا. سبحان اللہ. فرمایا جا جوان کیا پوڑیا فوڑی جوان. اللہ. ہوں جو جوانی چاہیے انہیں کیا اگلا کہ حضور آپ نے فرمایا اب بتا کے اس نے نہیں حضور دو شرط. سبحان اللہ. ایک چیز اور مانگنی ہے. اب بھی کچھ مانگے گی جوان کر دیا اور کیا چاہیے حضور مانگنی ہے. اب چل پھر مانگ. کیسے موڑے حضور کے مقتدی. سبحان اللہ. اور جن کے امام میرے مصطفیٰ ہو وہ کیوں نہ سگی ہو. سبحان اللہ. وہ کیوں نہ اختیار رکھے. حضور وہ صفا مختار ہے تو وہ بھی تو ہوں گے نا. آپ قادر ہیں تو وہ نبی ہے رسول ہے. اور ویسے اولیاء جو ہیں اللہ کی صفات کے صحیح نے میرے آقا مولا شاہ عبد الحق سے دلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا اولیاء اللہ کی صفات کے مظہر ہے. سبحان اللہ. تو قادر بھی تو صفتی ہے نا. بے شک. ٹھیک ہے نا. بے شک. نبی پاک رسول پاک کیوں نہیں. اور لیکن ذات کے مظہر میرے سرکار ہے. سبحان اللہ. قبلہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو اس نے سوال کیا حضور نے فرمایا اس کا سوال اس بڑھیا کا سوال اس شخص سے اچھا ہے. وہ کیا تھا. اس نے کی حضور مانگو. آپ نے فرمایا مانگ. حضور تب بتاؤں گی. کب بتائے گی. پہلے مجھ سے وعدہ فرمائے جنت میں گھر جو ہوگا میرا آپ کے گھر کے ساتھ ہوگا. جو مجھے جنت میں جگہ ملے گی آپ کے درجے میں ملے گی. آپ کو بڑھیا ایڈی گل نہ کرتے. جنت ادھر نہیں. جنت لالا جنت ادھر نہیں. اس نے کہا نہیں حضور یہ پوچھا میں بھی کوئی نہیں دسنا. سبحان اللہ. ایسے عرض کیا حضور جنت. آپ فرمایا جنت دے دیتے ہیں. نہیں حضور جنت لب بھی جانی تاڑا دیدار کر لیا. نبیاں پاکاں نوں ویکھن نہیں ایمان والی یہی جوان بھی کر دیتا. تاڑے جلوے ویکھ کے دل چ ایمان اتر گیا. ہالے بھی نہ جاننا جنت نہیں سونی تاڑے نال قدماں چ لبے. سبحان اللہ. آپ کے درجے میں حضور جنت چ. آپ نے ہوا بڑھیا تجھے کیا ہو گیا جنت دے دیتے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی. نہیں حضور یہ دینی ہے. یہ پوچھنا ہے تو آپ نے نہ آپ نے درجے ہی دو. اب یہ تکرار چل رہا ہے. اللہ نے بھی بھیج دی. پیارے موسیٰ جی مولا کیا ہو گیا کلیم ساتھ مانگتی ہے دے دے نا. تجھے اختیار نہ دیا. میرے یار کا مقتدی ہو تو بھی سگی کیوں نہ ہو. بابو پیارے موسیٰ جنت نال دو تبوت لو تو چلو ذرا اگلے کنارے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ توحید, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور صحابیات بھی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. اور مولا علی جنتی جنتی. حضرت فاطمہ جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. سبحان اللہ. اللہ آپ نے جنت دی. حضور نے فرمایا وہ اس کا سوال اچھا تھا. آپ نے تبوت مبارک کے لیے چلے گئے. اب آؤ مکاشفۃ القلوب کی جانب. سبحان اللہ. اور آل رسول کی بات کریں. سبحان اللہ. کیونکہ آج آل رسول کا عرص بات. بے شک. آپ کی جشن ولادت تھی نا 3 شعبان المعظم. خدا کی قسم اللہ 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 سبحان اللہ کو. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرعون ہے پیچھے آپ کے لشکر کے. لشکر لیے جا رہے ہیں تبوت مبارک بھی ساتھ. اب جب جا رہے ہیں مقتدی آپ کی امتی آپ کے پیچھے پیچھے. آگے آ گیا دریا. آگے آ گیا دریا. اب یہ کہتے ہیں سرکار کا ذکر نہ کرو. میں نے کہا کیسے نہ کریں اللہ کرواتا ہے. نبیوں سے رسولوں سے کروایا.
آل کا چلو سرکار کا کر لو، آل کا نہ کرو، میں کیوں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ سرکار نے خود فرمایا اصحاب کا نہ کرو، میں نے کہا اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے آل کا نہ کرو، میں کہا حضرت موسیٰ کرتے تھے، سبحان اللہ کیوں نہ کرے بھائی؟ دلیل ہے، میں نے کہا ہاں دے گیا۔ سبحان اللہ مکاشفۃ القلوب سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ والی، توجہ کرو ذرا سبحان اللہ کو، بادشاہ چلے نہ نہیں ہوگے جی کو ذرا سبحان اللہ۔ جاتا ہے جو جائے اسے کوئی مسئلہ ہو، آپ نے اب مسئلہ نہیں بنانا، ہم تسی بیٹھے رہو سبحان اللہ، اچھی کو ذرا سبحان اللہ۔ ایسا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دریا پاک پاک فرمانے لگے، عبور فرمانے لگے، اب آگے دریا اپنے اس کی مولا حکم فرمانا رستے بنے، رستہ بنے گا تو گزریں گے نا، پیارے موسیٰ کے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ ہمارے رستہ بن جائے گا، یہ ہمارے رستہ بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا عصا مبارک لیا، دریا میں مارا، میں تشبیہ نہیں دے رہا، اللہ معاف، میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں ان کے کتوں کا بھی کتا ہوں، اور ان میں بھی سرکار کریم اور آپ کے پیارے قبول فرمائے تو بڑی بات، یہ تو ایسے کہنے نا کاش کہ وہ بھی کہہ دیں تیرا تو مولا کچھ نہیں جانتا، تو ہی کیا چھڑ میرا وہ کہہ دیں تو بات تو پھر ہی بنتی ہے، گل ساری سرکار دی سرکار دی اللہ دی قسم، الحمدللہ فرمانے نے کریم وہ بڑے کریم ہے۔ اب سنو، آپ نے ایک مرتبہ آسا مبارک مارا، دریا نہیں پھٹا، رستہ نہیں بنا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 5ویں 7ویں 10 مرتبہ آسا مبارک مارا، دریا نہیں بنا، رستہ نہیں بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں، مولا کلیم اصا 10 مرتبہ مالیا مولا ابھی دریا نہیں پھٹا، رستہ نہیں بنا، میں پیارے موسیٰ وہی نازل فرما دی، پیارے موسیٰ جی مولا چاہتے ہو اصا مارو، دریا پھٹے، پانی سائڈ پر ہو جائے، رستہ بنے اور آپ گزر جائے؟ مولا چاہتا ہوں، پھر ایک کام کرنا پڑے گا۔ پیارے مولا حکم فرما، کیا کام کروں؟ مولا پیارے موسیٰ اگر چاہتے ہو کہ تم اصا مارو، دریا پھٹے، رستہ بن جائے اور تم گزر جاؤ تو پھر ایسا کرو، پہلے میرے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی پیاری آل پر ادھر درود اور سلام پڑھو، جب میرے یار پر اور ان کی آل پر تم درود اور سلام پڑھو گے اور دریا بھی پیارے پھٹ جائے گا، رستہ بھی بڑھ جائے گا، تم گزر بھی جاؤ گے۔ فرمایا دریا بھی پھٹے گا، رستہ بھی بنے گا، تم گزرو گے بھی۔ اللہ کی قسم امام پاک نے فرمایا آپ نے پھر غالباً 10 مرتبہ یہاں آپ نے پھر حضور پر اور حضور کی آل پر، انہی امام حسن و حسین پر، کب حضرت موسیٰ پر کب آل پر درود پڑھا جا رہا۔ میں ایک گل کرنے لگا حضور تاڑے لی قبلہ تاڑے لی، یہ آج کے ان کے خیال میں حضور کل کے ہیں، میں آل کا ذکر کوئی ہو تو اس پر درود پڑھا جاتا ہے، اس بات کو سمجھیں حضور، اور کوئی تھا تو درود پڑھا جاتا تھا۔ اب شاہ صاحب ہے نا قبلہ شاہ جی تھے، تم مانو یا نہ مانو، اچھی کو سبحان، یہ تب بھی ان کو نہیں پتا یہ تھے، پر ان کو پتا ہے یہ تھے، ہمارا تو کدھر کوئی ہے تو درود پڑھا جاتا ہے نا، قاضی صاحب قبلہ، پھر سمجھ لو سید ایسی برابر ہو سکتی، عام عوام ہو سکتی، ہاں علماء کا جو متعلق ہے وہ حقیقت ہے، علماء کا سادات کو احترام کرنا چاہیے، سادات کا علماء کو کرنا چاہیے، کیونکہ جو عالم ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو جزوی فضیلت ہے وہ تو سیدزادوں کی ہے، لیکن اگر سیدزادے عالم نہیں ہے تو کلی فضیلت میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا پھر عالم افضل ہے اگر عالم نہیں، لیکن امام شافعی فرماتے نہیں سیدی افضل، سبحان اللہ، اچھی کو میں پکی بات کر رہا ہوں، امام شافعی فرماتے نہیں سیدی افضل۔ اب دونوں کی دلیلیں میں آگے جانا نہیں چاہتا، بندے ہیں بھی پریشان ہو جاتے، ایسی کہنے سارے ہی افضل نے، انہاں بھی اپنے عشق چ جو کیا سچ کیا، انہاں بھی اپنے عشق چ جو کیا سچ کیا، ساڈے امام دی تو چارہ اماماں دی کیا ہی بات ساڈے ہاں، پر جنہاں دے اسی مقتدی انہاں نو تے داتا حضور نو اللہ انہاں نو تے انہاں دے متعلق تے حضور نے خود داتا حضور نے فرمایا امام اعظم دا بن جا مقتدی، آپ نے خود لکھا ہے کشف المجوب کے اندر، سرکار کریم نے خود آپ کو فرمایا، فرماتے میں پریشان ہو گیا تھا کن کی اقتدا کروں، چاروں میں سے، فرماتے پھر سرکار تشریف فرما ہوگی، ایک بچہ حضور نے اٹھایا ہوا ہے پرس 2 تاریخ کو آپ کا بھی عرص پاک تھا، سبحان اللہ، انہاں دی بھی گل کر لی ہے، 2 تاریخ کو آپ کا بھی عرص پاک تھا،
امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک بچہ حضور نے جوڑی مبارک میں اٹھایا ہوا ہے، فرماتے اس سے حضور پیار فرما رہے ہیں۔ میں نے سوچا کون ہے؟ فرمایا یہ بچہ نہیں، یہ وہ بچہ ہے جنہوں امام اعظم ابو حنیفہ کہندے نے۔ میں علی حجویری سچا ہے، اقتدا کر لو اس کی، سبحان اللہ کو۔ ساڈی ہر گل ہی دلیل نے، تسی منو یا نہ، اسی تے داتا حضور دی گل کرنے بچیو، گل ساری سرکار دی۔ میں اس مرزے وہ ہے شیطان، یہ کون ہے لانتی، اس کا کیا نام ہے، وہ آج کا یوٹیوبر ہے، وہ بڑا ذلیل سا انجینئر، یہ ہاں انجینئر لانتی ملعون، وہ اسے جیل میں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مرزا جہنمی، پکی گل۔ یہ داتا حضور پر کمینہ بھونکا، یہ ذلیل دلے نے معاذ اللہ امام اعظم پاک پر بھونکا، یہ حضور غوث پاک پر بھونکا، وہ تم سنی ہو اس کے کلپ سنتے ہو، وہ اللہ دے بندے ہو، غوث پاک تو وڈا کوئی ولی تا نہیں کوئی آنا، داتا حضور تو وڈا کوئی علم والا تا نہیں آنا، امام مہدی الہدا پاک کی نہیں بات کرتا، وہ افضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان پر اعتراض کرتا ہے اتنا ذلیل، اس کے کلپ نہ سنو۔ اب سنو سبحان اللہ کو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے درود پاک حضور پر، آپ کی آل پاک پر پڑھا، ایسا ہمارا دریا پھٹ گیا، رستہ بن گیا، آپ گزر بھی گئے۔ ایک گل کرن لگا ہے، پھر میرے علی شاہ صاحب فرماندے کن فیکون تے کل دی گل ہے، اچھی کون ہے ذرا سبحان اللہ، کن فیکون تے کل دی گل ہے، یہ اسی تو اگے دی پڑیت لگائی، یہ تو کل کی بات ہے، نفس پلیت چا کیتا، سیدنا سلطان باہو آپ نے بھی فرمایا، یہ دونوں بزرگوں کے شعر، میں ایسا ازل و پلیتا نہیں، حالانکہ وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہ تو نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اور سنو حضور مولا کائنات پاک نے فرمایا ہمیں کن کی مجبوریوں سے دور رکھو، سبحان اللہ، ذکر اہل بیت طاہر پاک، سبحان اللہ۔ تانوں پتا میں کڈا پکا سنی ادھر صحابہ کرام دا مطلب ہے، تانوں کوئی شک تا نہیں ہونی، لیکن سنی ہو جے سینے چ اہل بیت طاہر پاک دا ذکر سن کے مولا علی مولا حسنین اما جان سلام اللہ علیہ حضور دی اعلیٰ ذکر سن کے سینے چ ٹھنڈ پے جائے، دل ٹھر جاوے تے چہرہ کھیل جاوے، اب دسو کیدا نہیں کھلیا، سبحان اللہ۔ اور سنی شیعہ وہ ہے، اس محب اہل بیت کا نام شیعہ نہیں، بغض سیدنا صدیق اکبر کرنے والے ذلیل کا نام شیعہ ہے، اور بغض اہل بیت طاہر پاک رکھنے والے ذلیل کا نام خارجی وہابی دیوبندی ہے، یہ بات یاد رکھو، کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنی وہ ہے اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ کو سارے۔ اب بات سنو، اگلی حدیث سناؤں، سبحان اللہ، حدیث سناؤں، سبحان اللہ کو، یا کوئی واقعہ سناؤں؟ چلو حدیث سنو، حدیث میں واقعہ سنو، بیچ واقعہ علی بھی نہ ہو، کو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا حسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من اہل بیت طاہر پاک کا ذکر جب بھی آئے سنیو تمہارے دل بھی کھلتے ہیں، چہرہ بھی کھلتا ہے، اگر نہیں کھلتا تو پھر تم سننی نہیں، پھر تم سننی، ہاں صحابہ اکرام کا ذکر آئے تیرا دل بھی کھلے، تیرا چہرہ بھی کھلے، نہیں کھلتا پھر تو سننی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ پاک کا میں پھر ذکر کروں گا، پر اہل بیت طاہر پاک کے ساتھ کروں گا۔ اس دن شاید سنائی تھی وہ 10 بچوں والی روایت پاک، جو ایک امام حسن پاک نے 10 بچے عطا فرمائے، سنائی تھی، آج تن ایک اور سناؤں گا، آج حضور طریق ابن عساکر کمال ہے، اس کے علاوہ بڑے معتبر مورخین نے بڑے، اب سنیں سبحان اللہ کے، سبحان اللہ۔ اب سرکار کا دربار، سبحان اللہ، امام حسن و حسین، ہائے ہائے، سرکار پڑھا رہے ہیں نماز، میں سنانے اور لگا تھا، اب یہ بھی سن لو کو سبحان اللہ۔ ہن میں اپنی حاضری کمپلیٹ کر دی انا آدھا گھنٹہ لگ ہی جانا، سبحان اللہ، پر اللہ دی قسم سارے کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 32 منٹ ہو گئے، کو سبحان اللہ، 34 ہو گئے، پچھلے آنے نہیں ہاتھ چکے، کو سبحان اللہ، چلو پھر 30 ہو گئے، کفارہ ادا ہو گئے، کو سبحان اللہ۔ اچھا لگیں گے جتنے سرکاری لگائیں، ایک سے پیار محبت کا آپ کو جگانے کا انداز ہوتا ہے، آپ سے محبتوں کا،
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ आका ਦੇ ਸਾਡੇ आका हुजूर दे प्यार। सुभान अल्लाह। हाँ वल्लाह अल्लाह दी कसम, आपसे मोहब्बत है ही सरकार की। हम तो खुदा से इसलिए मोहब्बत करते हैं, हमारे हुजूर का खुदा है। सुभान अल्लाह। मौला हसनैन करीमैन से मोहब्बत इसलिए करते हैं, हमारे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। मौला एक कायनात सैयदना सिद्दीक़ अकबर पास से मोहब्बत इसलिए करते हैं, सब सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा साजिदा शाकिरा बिनते मौला मुस्तफा करीम मुअत्तरा मुताहरा अम्मा बिनते मौला मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुल्लाह अलैहा। आपसे मोहब्बत करते हैं तो सरकार की वजह से, सब से मोहब्बत सरकार की वजह से, और सरकार से मोहब्बत सरकार की वजह से। सुभान अल्लाह। अब इस पर भी गाल सारी उच्ची को हाथ चाक के एक बारी गाल सारी सरकार दिए, गाल सारी सरकार दिए। सरकार की जाते एक सिफात, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं किबला काजी साहब, एक बारी इमाम हुसैन कोई नहीं चढ़े कंधे पाका थे। मैं तनु होर हदीस सुना लगी, ये एक बार का वाक्य नहीं, साहबा इकराम फरमाते हैं ये 12 का बार वाक्य है। उन्होंने जो एक हदीस सुन लो, रावी ने सैयदना अबू हुरैरा, रावी ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हवाला हुण मैं देना कोई नहीं, तुसी मंगो भी है ना, तुसी मेरी धौन भी लाई तो मैं देना कोई नहीं। असी भी हुण कलंदरां दी गुत्ती लै लईए। उच्ची को सुभान अल्लाह। हाँ कभी कलंदरों ने हवाले दिए लिए नहीं, कलंदर होता ही वो है जिहड़ा अंदर वाले नूं नचाए। कलंदर का मैं नहीं है जो अपने अंदर के बंदर को, बंदर कलंदर का लफ्जी मैं नहीं है उन्होंने, मैं बंदर नूं नचाने वाला। कलंदर का जो लफ्जी मैं नहीं है वो बंदर को नचाने वाला है, लेकिन इस्तिलाहन में ये तो लोग भी है ना, इस्तिलाह में वो हस्ती जो अपने अंदर वाले नफ्स को इसको नचाए अपनी डुबडुबी पर। मुराद ये है कि अपने नफ्स पर काबू डाल ले। को सुभान अल्लाह। सानू ताड़ी कोई लोड़ नहीं, जिन्हें मनना मन्ने, आशिकां दा काम मनना हुंदा, ओ मन्नी बैठे हो क्यों? सुभान अल्लाह। आशिक मन्नी बैठे। किबला शारी मेरे आका मौला सरकार इमामुल अंबिया शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जाने जाना जाने कायनात मुगीसे जहां रहमती आलिमियान इमामुल अंबिया फखरे मौजूदात अफदलुल खल्क बाइसे तखलीके कायनात पहले और आखिरी नबी रसूल मासूम अल्लाह के महबूब। अगली गल करा जो अल्लाह की तवज्जो के किबला हैं। ओ चीको तनु पता ही नहीं लगा कि अल्लाह की तवज्जो के किबला सरकार है। अल्लाह की तवज्जो के किबला, अब लोगों को इस बात का पता, अल्लाह की तवज्जो का किबला क्या था? को सानू काफिर, काफिर जग तो को आया फिर यार सी ने लाया। ये बाबा बुल्ले शाह सरकार ने फरमाया ना, को काफिर बच्चो, जब तक कोई काफिर ना कहे अगली मंजिल मिलती कोई नहीं। तानू तो काई साहब पता ना, सियाल भी हो तुसी बादशाह, तसव्वुफ की बात कोई किसी के लर लगाओ तो उसे समझ आती है। हकीकत है हकीकत। बाबे खादम से रिजवी ते भी कुफर दा फतवा लग्या, तानू पता? तानू पता नहीं लगा लेकिन ओदी रजात हो गई है। हाँ माअल्लाह, हकीकी बात कह रहा हूँ, अब ये बात खोलूगा नहीं। लोगों ने कहा देवबंदी आज भी बाबे नू काफर कहंदे। मैं अगली गल तुहानू सुनादा। इन्हां मुफ्ती को मार गया पता नहीं अब्दुल हई के की नाम, वो जलील उन्हें माज़अल्लाह, वो क्लिप भी आया था उसने कहा ये तो काफिर है माज़अल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह कहता माज़अल्लाह। आशिकां नू काफिर कहंदे ही नहीं है, पर आशिको तुसी घबराना इन्हां दे प्यो दा दीन नहीं। काफिर होने हो ना जिते सरकार ने कुफर दी मोहर लाई, साते ईमान दी साइयां मोहर लाई है। सुभान अल्लाह। साते ईमान दी मोहर सरकार करीम ने लगाई। इमाम हुसैन पाक सरकार करीम अलैहिस्सलाम हुजूर तशरीफ फरमाए, नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा किराम आपको कहा करते थे नन्हे शहजादे, नन्हे नन्हे प्यार से। हुजूर तशरीफ फरमा सजदा शरीफ में हुजूर तशरीफ फरमा, और इमाम हुसैन मेरे आका मौला इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला भागे भागे हुजूर की पुश्ते अनवर पर सवार हो गए। सुभान अल्लाह। हुजूर ने सर मुबारक सजदे में ही रखा, सुभान अल्लाह, उठाया नहीं। आज वही नहीं आई गालबन, रवायत में वही का जिक्र नहीं है, पर आज सरकार ने वैसे नहीं उठाया। फिर उठाते ही नहीं थे, सरकार इतना प्यार फरमाते थे, फिर इतना प्यार फरमाते थे। सेना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं सरकार करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, मैं सरकार के पीछे हूँ, और बिल्कुल हुजूर के पीछे एक शख्स थे, वो नए नए आए थे, वो नए नए इस्लाम लाए थे,
وہ حضور کی خدمت میں کہتے ہیں اب وقت کافی نکل گیا. وہ جو کہتے ہیں توجہ سرکار کی طرف جائے تو نماز ہوتی نہیں، شرک ہے، وہ سنیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو سنیوں کو سبحان اللہ. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار کریم تشریف فرمائے، میں نے سوچا وقت کافی ہو گیا، حضور نے سجدہ مبارک لمبا فرما دیا. وجہ تو دیکھوں کیا بات ہے، بندہ نیا آیا ہے، کیا سوچے گا اکی کو سبحان اللہ. آج میں تینوں گل دسن لگا، آپ سن انج سجدے دے وچ، انج سجدے دے آپ فرماندے جو میں دیکھیا نا کہ ٹائم کافی ہویا، سائیاں پاکاں سر کوئی نہیں چکھیا. سرکار کریم نے سجدے مبارک سے سر مبارک میں انج سجدے سی. کہندے میں کہ ویکھاں تے سی، کہندے جدوں میں انج سر چک کے سرکار والے ویکھیا سبحان اللہ نماز میری کوئی نہیں ٹوٹی، شرک کوئی نہیں ہوئی، اللہ دی قسم اللہ دا دیدار ہویا سبحان اللہ. اچھا یہ ادھر روایت میں منظور نہیں موجود نہیں ہے، لیکن میں اور روایت میں نے کہا نا سنا کر جاؤں گا، میرے پاس حوالہ بھی ہے، بڑا تکڑا حوالہ سبحان اللہ. لیکن سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا ہے، انہوں کی چھوڑو، سرکار نے خود فرمایا ہے سبحان اللہ. اب ان کو چھوڑو، اب چھوڑو، تانوں سمجھانا مقصود ہو سمجھے کوئی نہیں، ازل ہی پلیت آ. کتے دی 12 سال بھی کہنے پائی رکھی نا پیپ چ، وہ کسے سیدھے کر لی، وہ ذلیل دی پٹھی رہی، پر وہ کتا ہور سی، اسی سرکار دے کتے ہیں. ساڈیاں قدرتی سیدھیاں پائیاں سرکاراں نے بات نہیں ظاہری. ہاں جی، اس سے مراد یہ ہوتا ہے وفاداری. تے ویسے بھی سرکار دے 4 لتاں والے بھی کتے بن جو، خدا دی قسم شکر ادا کرو، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اب کسی کو کیا پتا. اب سنیں فرماتے ہیں سرکار، میں نے سر اٹھایا دیکھا تو دیکھا ننے سرکار کی پشت پر سوار. میں نے کہا ابو ہریرہ بندہ نیا آیا تو ننے شہزادے اتریں گے نہیں، اور جب تک یہ نہیں اتریں گے سرکار سر نہیں اٹھائیں گے. امام حسین پاک جب تک اتریں گے نہیں سرکار اپنا سر مبارک نہیں اٹھائیں گے. کہتے میں نے سوچا بندہ نیا ہے، پریشان نہ ہو جائے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، نئے نے اسلام قبول کی. کہتے میں نے اپنا مبارک ہاتھ بڑھایا آگے کہ میں ننے شہزادوں کو پکڑوں اور اتار لوں. وہ تو پیار سے لگے ہیں، نانا پیار کا ناز اٹھاتے ہیں، سر مبارک نہیں اٹھاتے. کہتے میں نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، شہزادوں کو پکڑنے لگا. آپ کے جب قریب میرے ہاتھ گیا تو سرکار کریم نے اپنا مبارک ہاتھ سجدے سے اٹھایا شہزادے کی وجہ سے سبحان اللہ. میں نے جب ہاتھ بڑھایا سرکار کریم علیہ السلام نے جانا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر میرے ہاتھ کو پکڑا اور ایسے ایسے کر دیا سبحان اللہ. میں ابو ہریرہ ہاتھ پیچھے رکھ کے جدوں تک شہزادہ کہندا نا، جدوں تک شہزادہ نہیں اتردا سجدہ جاری رہن دے سبحان اللہ. اور سارے ہاتھ چاک کے کو سبحان اللہ. کہتے میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، نہ ابھی سجنا ایتھے ہاتھ نہ چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دے. میں نے ہاتھ مبارک پیچھے کیا، اب میں پھر سجدے میں سر رکھ لیا کیونکہ معراج تو کر لی تھی، معراج تو کر لی. کہتے جب شہزادے تشریف لگے اترے سرکار کریم علیہ السلام نے سلام فرمایا دونوں طرف سبحان اللہ. نماز مکمل فرما کے میں وہ سرکار کریم علیہ السلام ایک مخصوص شکل یعنی ایک خاص طریقے سے بیٹھ گئے. اب میں مشابہ استغفر اللہ میری کتے کی کیا مثال نہیں دیتا سمجھانے کے لیے. آپ کریم آقا علیہ السلام جب تشریف فرما نماز کے بعد تو اس صحابی پاک نے وہ جو نئے آئے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا جانے جانا سونے ہو، اڈا پیار حضور اتنی محبت. کہتے ہیں جب سرکار کریم علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ان کی عرض سنی ہے نا، سرکار کریم فرمایا میرے پیارے صحابی سنو، ارے میں اس سے اتنی محبت کیوں نہ کروں، اس سے تو میرا رب اتنی محبت فرماتا ہے سبحان اللہ. ایک روایت میں حضور نے دعا فرمایا سنو لوگو، دعا کی یا اللہ میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور میرے سونیا جو حسین سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے سبحان اللہ. ایک روایت پاک سنانے لگا ہوں آخر لی نہیں امام حسین کی شان پر ادھا اور سنانی ہے سبحان اللہ. یہاں تے تسی مینوں اگے تو سدو گے نہیں تے یہاں پہ عاشق بن جاؤں گے سبحان اللہ. اج مینوں تھوڑی جی دے دو اگے تو تانا صاحب ہولا رکھ لیں سبحان اللہ، اگے تو صاحب ہولا رکھ لیں گے. اج میرا اپنا وجدان عشق وہ اندر والا جڑا ہے نا وہ ماندا کوئی نہیں دل سبحان اللہ. وہ کہندا جنے جانا جاوے ہم نہ ان کے لیے آتے ہیں
نہ تمہارے لیے آتے ہم سرکار کے لیے اسی تے اپنے یار نو راضی کری دے جدوں یار راضی ہو گیا گھر بن جانی واللہ اور کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. آج مجھے نا فون آیا صبح شاہ صاحب قبلہ تھے وہ پرسوں محفل جی پر حاضر تھے ادھر ایک گاؤں ہے ادھر حضور کی چک شاہ جی نام چلو چھڑ جو بھی ہے ادھر 55 چک میں وہ ادھر گئے تو ادھر بیان شیف گو نقیب صاحب تھے انہوں نے نمبر لے لیا انہوں نے کل بھی رابطہ کیا آج رابطہ کیا فون کہنے شاہ جی کنے کے پیسے لینے ہیں میں کہا بادشاہ جان دو جتیاں پوانیاں سائیاں کو تسی اسی کوئی بکے ہوئے تھوڑی آما رضا دے منن والے غسل ورا دے کتے آپ دے مننی ہیں ساڑھے ہاتھ گوسے پا دے قدمہ تے آپ دے ہتھاں سے ساڑھے ہاتھ مولا حسن و حسین پا دے ہتھاں یزیدی کوئی نہیں اسی علوی ہیں حسنیہ حسینیہ سیدنا صدیق اکبر نے لیے تو ہم کیوں لیے ہمارے ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے سرکار کے ہاتھوں میں ڈائریکٹ ان کے ہوتے سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوں تو پھر پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی واللہ اللہ کی ہم نے کبھی نہیں بنا کدی نہیں مکیا سانو سائیاں درس ہی دیتا جدن موک گئے تو پھر موک گئے میں یہاں کہنا یا اللہ تعالی جو کسی دا صدقہ ہو مکن تو پہلوں اسی موک جیے اور سونے تو اپنے حبیب دا صدقہ فضل فرما دے ایسا بلکہ فضل فرما دے کہ مکن والی گالی نہ ہوئے ایسی سائیاں دا ذکر کر دے موک جیے پھر نہ ہی مکیے اب سائیں وہ جانتے وہ میرے کریمہ یار دا صدقہ اپنی شیان شان رحمت فرمائے ننے شہزادی میرے آقا امام حسین پاک حوالہ میرے کل موجود ہے کتاب میرے کل موجود ہے وہ میں اج لے کے نہیں آیا دنیا کتابوں میں لے آیا ہوں لے کے آنا وہ میرے پاس موجود ہے بڑی موت پر کتاب ہے اس میں واقعہ لکھا ہے میرے آقا سرکار علی وقار سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم رحمت للعالمین سرکار جانے کا نام مغی سے جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضور کریم نبی کریم آخری نبی پہلے نبی اور رسول معصوم سرکار تشریف فرما ہو رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں پیچھے صحابہ کرام ہیں تو مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر ایک بچہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ اور بچے بھی کھیل رہے ہیں لیکن ایک بچہ کھیل رہا ہے کہتے ہیں خدا کی قسم اس بچے کو کھیلتے جب میرے حضور نے دیکھا نا تو حضور آگے بڑھے حضور نے اس بچے کو جا کر تشبیہ نہیں دے رہا سمجھانے کے لیے نا مثال بے مثل نبی بے مثال نبی تاہادی شانہ والا نبی بے مثل نبی بے مثال نہیں ہاں ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد اور ثانی تو بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا ہاں ڈھونڈ کر دکھاؤ تم ڈھونڈتے رہو گے ہم نے مان لیا نہیں ہے حالے تک اللہ دی قسم کاری صاحب ایک کمینے ڈھونڈ دے سرکار دا سایہ ثابت کرنی معاذ اللہ کوشش کر دے کیویں ہوئے اللہ نے منظور ہی نہیں سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضور اللہ کی قسم اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا اور اس لیے نہیں بنایا اسے منظور ہی نہیں کہ محبوب میرے کا سایہ اور کسی کا قدم آ جائے اچھی کو ذرا ماتے سیدنا امام حسین پاک باؤ جاؤ آپ کا حضور کتنی محبت اس بچے کو کھیلتے حضور نے اٹھایا اسے ایسے اٹھا کر سینے سے لگایا اچھی تے کوئی حضور نے اٹھا کر اپنے مبارک سینے اطہر سے لگایا اپنے سینے اطہر سے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور حضور نے جب بوسہ دیا تو حضور نے فرمایا سنو اے بچے ارے سن میں تجھے اور تیرے ماں باپ کی شفاعت میں مصطفیٰ فرماؤں گا تسی اتھے بھی میرے نال ہی ہوں گے صحابہ اکرام بڑے حیران یہ بچہ کون ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا بات ہے بچے تو اور بھی ہیں اس سے اتنی محبت کیا کوئی راز ہے حضور کوئی خصوصی بچہ ہے میں صحابہ ہاں خصوصی ہے میں اپنے انداز میں سنا رہا ہوں سمجھ لینا میں محبوب نے فرمایا آقا حضور محبوب خدا فرمانے کا صاحب میں پیارے میرے محبوبو میری کلیجے دے ٹکڑے ہوتے اکھاں دے تارے ہو سرکار بہت صحابہ سے محبوب میرے پیارے صحابہ سنو خصوصیت کی بات یہ ہے وہ بھی بچے ہیں یہ ان میں سے خصوصی اس لیے بنا سنو میں نے دیکھا ہے کہ جب میرا ننھا شہزادہ میرا پتر اور میرا جگر دا ٹکڑا حسین آندا کھیلدا اور جاندا ہے میں جب میرے حسین آتے ہیں نا جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ وری والے ہیں نا عقیدت ایسے کرتا ہے جہاں سے میرا حسین گزرتا ہے یہ اس کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لیتا ہے سبحان اللہ اس کو چوم لیتا ہے میں جو میرے حسین سے یہ محبت رکھتا ہے اس وجہ سے میں نے اس کو اٹھایا چوما سینے سے لگایا اور اس کے ماں
باپ کی شفاعت میں حسنین کا نانا فرماؤں گا. گال ساری امام حسن پاک دا واقعہ سنو. وہ سے پاک دا سائیاں دا مینوں شاہ صاحب دا حکم. دو واقعہ سناؤں گا. کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ. گال ساری سرکار دی. گال ساری آپ دیئے نا پاک دیئے. میں واقعہ ادو تک نہیں سنانے جدو تک یہ روایتہ حدیثہ شدیش روایت سی میں ادو تک نہیں سنانی جدو تک تسی سارے ہاتھ چاک کے سبحان اللہ نعرہ نہ لائے. سبحان اللہ. اب آل دیئے نا پاک دیئے. گل ساری دو دیئے نا چار دیئے. اور رب دے سونے یاد دیئے. اسا کتے آدھے لج پال دیئے. اسا گندے آدھے غم خار دیئے. اے گل رب غفار دیئے کہ گل ساری سرکار دیئے. خدا کی قسم کا لائس ہے. بعد مولا حسن پاک کی بھی نہیں ہے, بعد مولا حسین پاک کی بھی نہیں, بعد مولا علی پاک دی بھی نہیں. یہ رب نے بنائی سرکار دی ہے. میں اگلی بات کر دی تے اتحاد میں اگے میدے پہلو بڑے خراب عوام دے اتنے میپرازول رائزنگ بھی کام کرنا چھڑ گئے. یقین منو سچیاں گلاں. وہ میپرازول رائزنگ بڑا یہ مہنگا بھی ہے کیپسول, اور یہ ان کا جو میپرازول کا نا یہ ہائی کوالٹی کا کیپسول ہے. میں کہا ہوں وہ کیپسول کام کوئی نہیں کر دے تے پھکی جیڑی ہے انہاں نوں ہضم ہونی کوئی نہیں تے نہ ہی دواں. کو سبحان اللہ. کیسا اللہ کی قسم امام حسن پاک کا دربار ہے. میرے آقا سید الاولیاء امام الاولیاء امامین الہمامین السعیدین الشہیدین امام حسن مجتبی امام حسین سید الشہداء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہما. آپ سرکاروں نے کیا ارشاد فرمایا. آپ کا دربار ہے. حاضر ہوئے حضرت سیدنا امیر معاویہ. او شیعہ بدبخت بھونکتا ہے سیدنا امیر معاویہ. میں کہا نانا فرمایا میرے امام اہل سنت فرمایا فرق مراتب بے شمار. فرق مراتب بے شمار. میں حق با دستے حیدر کرات پر امیر معاویہ بھی ہمارے سردار, اور ان پر تانو تشریف. میں کارے فجار فاجر سن, اگر گستاخ ہوتے تو آتے نا عاشق رسول ہیں, غلام مصطفیٰ ہیں, صحابی رسول ہیں. اور اللہ کی ذات کی قسم حضرت سیدنا میرے آقا مولا سیدی میرے آقا مولا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے عرض کی حضور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ راشد. ہماری کتب میں ان کو 5ویں خلیفہ بھی کیا ہوئے, 5ویں ساڈے امام حسن پاک نے. یہ معتبر دلیل ہے. لیکن آپ کو بھی کہا گیا اسی ودے بھی اسی بزرگاں نے منکر ہونا کتے ہیں. اسی سارے بزرگاں نے وہ جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں. یہ راز دیاں گلاں سانوں سمجھ آنیاں. ویسے ساڈے 5ویں خلیفہ کون مولا حسن پاک. 6 ماہ تک آپ کی خلافت رہی. اچھا پھر دوبارہ خلافت وہ آپ پر. اچھا اب کیا فرماتے ہیں. عرض کی حضور وہ افضل ہیں یا حسین. آپ نے فرمایا تو حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا. سن فرمایا کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کے پیچھے حضور کے سازور کے پیچھے جس گھوڑے پر حضور کی محبت اور عشق و معیت میں حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگیں لڑی جہاد کیا, اس مبارک گھوڑے کی ناک مبارک میں جو خاک مبارک گئی, اس ریٹھ مبارک اس خاک مبارک اس گوار مبارک کی بات کرتا ہے تو سن. خدا کی قسم سیدنا عمر بن عبدالعزیز سارے ان کی ذات سے تو وہ گواری افضل ہے جو آپ کے گھوڑے کی ناک میں گیا تھا. سبحان اللہ. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کا قطرہ ہے. شان کا قطرہ ہے. ابھی سمندر باقی ہے. تو جب مولا حسن حسین کی بات ہوئے میں درجے مراتب بے شمار. اعلیٰ حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مولا کائنات کے اور حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درجوں کی بات کی جائے 10ویں جلد میں, فرمایا خدا کی قسم آپ فرماتے ہیں پھر ایسے کو مولا کائنات 7 آسمان ان سے بھی اوپر, حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 7 زمینیں ان سے بھی نیچے. میں جب حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے اکیلے باقیوں سے فضیلت, میں ایسے کو ہماری بات ہے حسین امیر معاویہ 7 آسمانوں سے اوپر.
اونچی کہو نا ذرا. ہم ساتوں زمینوں سے بھی نیچے. اعلیٰ حضرت نے پترو, اعلیٰ حضرت کی بات اسی کو سمجھ آئے گی جس کی ماں ایک باپ, جس کی ماں ایک باپ ایک ہوگا. ہن گل چھڈو پیچھے تہانیاں مینوں لگدا بیٹھیاں کو سبحان اللہ. اگلی گل آپ کر لگے ہیں سائیاں دی. سیدنا امام حسن پاک کا دربار ہے, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے اور آ کر جڑے کہندے نا غیب نہیں جاندے او سنن. دلیل اسی نہیں دینی, ترپ تو مچھی طرح تیری قسمت چ ترپنا حضور دے بغض, ساڈی قسمت چ پھڑکنا ترپنا حضور دے عشق. تیری تینوں بد قسمتی مبارک, ساڈی خوش قسمتی اللہ سانو سدا مبارک رکھے ہمیشہ نہیں بے حد. امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, تھکتا نہیں گئے یار, یہ تھک بھی گئے تو سبحان اللہ کہہ کے جوان. گل ساری سرکار صلی اللہ. سرکار کریم علیہ السلام کا مقام دیکھیں کہ ان کے شہزادوں کا یہ مقام ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اب میں قائد صاحب کے سامنے, شاہ صاحب کے سامنے, آپ 6 لاکھ دینار سونے کے سکے. شاہ جی کنے 6 لاکھ. یہ بدبخت لوگ آلے رسول نے بھی کہندے وہ تہاڈے وڈیاں نال لڑدے رہے جی. شاہ جی تانوں پتہ یقین منو امیر معاویہ ورگا عاشق قیامت تک نہیں آنا آلے رسول دا. انہاں نال بغض رکھن والا شاہ جی سید بھی اگے نہیں لنگنا. سن لو میری گل, گل ساری سرکار دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کیونکہ صحابی رسول ہیں, صحابہ کا بغض حضور نے منع فرمایا ہے. سیدوں کو بھی روا نہیں دیتا, نہ اہل بیت طہارے پاک کا, نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا. اب آپ نے 6 لاکھ دینار کی تھیلی لی. جب ایسے جھکے, جھک کر امام حسن پاک کو پیش کی, جدہ میں شاہ صاحب دی قدمہ چھا, آپ نے پکڑی تو ادھر آ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں آگئی ایک بات. میں معاویہ ایک تو ہی ہوئی ہیں, واہ کیا بات ہے تیری, اتنا سخی کہ 6 لاکھ دینار امام پاک کی خدمت کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ امام قبول بھی فرما رہے ہیں. کتنی خوش قسمتی. اب دل میں یہ بات آگئی کہ تیرے جیسا سخی نہیں کوئی. اللہ اللہ, یہ بات زبان پر نہیں آئی, ابھی آئی ہے یہ دل میں. تو میرے آقا مولا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے. اتنے میں ایک غلام ہے آپ کا, اس نے آ کر اپنا امامہ, اپنا کپڑا آپ کے نالین شریف پر, قدمین شریفین پر پیش کر دیا. میں نہیں کہوں گا صاف, نعوذ باللہ, بلکہ اس نے اپنے کپڑے سے آپ کے مبارک نالین شریف کے غبار مبارک کی برکتیں لی. آپ کے مبارک قدمین شریفین کی برکتیں لے کر اپنے کپڑے میں اکٹھے فرما لیا. جب فرمایا نا تو آپ نے 6 لاکھ دینار اٹھائے. اسی وقت وہ جو 6 لاکھ دینار کروڑوں خربوں روپیہ آج کا, آپ نے اسی وقت اٹھا کر اس غلام کو دے کر فرمایا معاویہ سن, تو ہے پیارے بھائی ہندا کا بیٹا, میں ہوں سیدہ کا بیٹا. تمہارے سخاوت تو مصطفیٰ کے گھر سے چلی ہے, ارے تو بھی ادھر سے پانے والا ہے. ارے سن, تو نے تو ہمیں دیے پیش کیے بادشاہوں کو, ارے 6 لاکھ دینار تو مصطفیٰ کا بیٹا اپنے قدموں کے بوسے لینے والے غلام کو دے دیتا. بات دل میں آئی, اچھی کو ذرا بات زبان پر آئی, دل میں آئی کو سبحان اللہ. بچیوں نہ صحابہ اکرام دے منکر بننا, نہ اہل بیت طہارے پاک دے. گل ساری اسی پیچھے پیچھے جینا دے پیچھے پیچھے مرنا. بس ساڈا جینا مرنا اللہ اللہ دے پیچھے ایویں کر دے, اللہ برکتیں عطا. گل ساری حضور غوث پاک. تہاڈی جان چھٹن نہیں لگی, بجن لگی, کیونکہ چھٹی ادو ہی جدوں سرکار دے ذکر دے وچ سی. اعلیٰ حضرت کا وہ کلام نے شروع کیا, حفظ جان ذکر شفاعت کیجیے. سبحان اللہ کو میں پڑھتا جاتا ہوں, کو نار سے بچنے کی کوشش کیجیے, صورت کیجیے بلکہ صورت. اب ہمیں ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے. اوے ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجیے. تد تانوں کہنا تھکے ہیں, لک دکھ دے, سر دکھ دے, لتاں دکھ دیاں, وہ جدہ ہوندا میڈیو سرکار لی. سبحان اللہ. ان کے در پر جیسے ہاتھ اٹھا کے کو سبحان اللہ. سارے اللہ برکتیں تا, جس نے اٹھایا اللہ اس کا مقدر اٹھا دے, جنہیں نہیں اٹھایا انہوں توفیق دے سن, اور اولا بھی اٹھا دے. حضور دی شفاعت نصیب فرمائے. اور سرکار کریم علیہ السلام کی شان دیکھو, آپ فرماتے ہیں ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے, اور ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے. فرمایا
یا رسول اللہ کا نعرہ کیجئے. کیوں یا رسول اللہ کا نعرہ کیجئے؟ او مفلسو غریبوں، مفلسو سامان دولت کیجئے. اور میرے امام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو سنو، فرمایا حی باقی، اللہ حیون قیوم ہے، باقیون ہے. میں حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا اور کیا بیان اس کی مدحت کیجئے. اب وہاں مرد دم تک اس کی مدحت کیجئے. آپ نے فرمایا مرانی. میں حدیث ہی سناؤں گا سبحان اللہ کو، آخری حدیث ہی آخر واقعہ مرانی قدر الحق، جو کہے وہ فرمایا کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے. میں احمد رضا جو یہ بات کہے کہ میرے صحابہ سن لو، اور جس نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، ارے اس نے کسی اور کو نہیں، اس نے میرے خدا کو دیکھ لیا. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے میرے مرانی فقد رأى الحق. یہ سرکار کا فرمان ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضاویہ میں لکھا لے لو حوالہ، اتنے لکھیا تعداد دیتا میں کہ انہیں پڑھن تے صحیح 30 جلدہ آپ نے حوالہ دیتا ہے اتھے. منو اللہ دی قسم جلد دا بھی الحمدللہ پتہ ہوا اے بھی نہ گل کو حوالیاں دا سید کرم نہ پتہ. میں تاں کیا جو 30 جلدہ پڑھو گے نا ہے شاید بدبختی خوشبختی چاہے. اللہ کے ولیوں کی تحریر کی برکتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں خدا کی قسم یہ سرکار کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور غوث پاک سبحان اللہ. جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت تو یہ سارے کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات کو سمجھو عاشقان رسول، کتنی دیر بیٹھے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 5 گھنٹے ساری رات حضور ہمارے لیے سجدہ مبارک میں سر رکھ کر روتے رہے. تم آج نماز نہیں پڑھتے، آج محفل ساری رات کرتے تھکتے ہو، تم سے ہاتھ نہیں اٹھتے، تم سے بولا نہیں جاتا. اس سرکار کریم کی ایک رات نہیں ساری راتیں امت کی شفاعت کے لیے گزری. یار کو ملنے جائے یار تو پھر کون آئے یاد، اور سرکار تو وہاں بھی نہ بھولے. معراج کی چھب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. اتار اسی امید پر، او میرے مرشد، میرے راہبر، میرے آقا مولا امیر اہل سنت، او وقت دا کلندر، وقت دا غوث، وقت دا مجدد، اچھی کو سبحان اللہ. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، دن اپنے گزارے اسی امید پر دن اپنے گزارے جاتے ہیں. تو ہم سرکار کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں. میں تد تانوں پکے کر دیں، پکے ہو جو سجنوں سرکار کو سبحان اللہ. سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ چلو حدیث چی سنا دا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حوالہ دیا. معراج شریف کی رات جب براق آیا نا پھر سوکھی میں پھولے نہ سمایا، تو یہ 70 ہاتھ کا بھی ہے. دیگر روایتیں کہ یہ اونچا ہو گیا. سید جبریل امین پاک نے فرمایا براق شرم کر، حیا کر، تجھے پتہ نہیں کون ہے؟ اوے امام الانبیاء حضور میں کوئی شوق ہی نہیں کر، میں کوئی اللہ معاف فرمائے بے ادبی نہیں کرنے ہاں. میرا سینہ قد ایسے خوشی نہ وڈا ہو گیا کہ میں تے امام الانبیاء تشریف لیا، مجھ پر حضور تشریف فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں روایت پاک ہے، فضائل میں ضعیف روایت بھی قبول ہے، تو یہ فضائل میں ہے. تسی ضعیف والے دیکھو، اسی سرکار والے دیکھتے ہیں کو سبحان. اسی تے پکی مان لیا. آپ فرماتے ہیں سرکار کریم نے پھر حضور غوث پاک کی روح انور کو ادھر بلایا. سیدنا سلطانی باہو پاک نے تے اگر دی بھی گالے کیتی ہے نا شاہی جی، آپ نے کیسا فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز ہمکانی. سمجھ نہیں سیدنا سلطانی باہو پاک نے بات کی ہے. ہن اے انہاں نوں اے حوالے نے کی انہاں نال گل کریے، گل ساری ہائے 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 کائی صاحب گل ساری خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. ہاں تسی نہیں، تسی عاشق، اپاں محبوب عاشق کتے ہیں. مٹی کھیر پکا محمد، ریاں رو دی کھیر پکا محمد، او کتے آگے دھرنی.
دفع کرو دفع کرو. ہاں گل ساری سرکار دی. ہاں. حضور نے فرمایا آ میرا بیٹا عبد القادر. آپ نے حضور کے قدموں میں آپ کی روح پاک آئی تو میں دیتا. میں تشبیہ نہیں دینا, یاد رکھ لے میری کتے دی کی اوقات. میں تے گوسے سرکار تے سرکار گوسے پا دے درے انور دے پاک دے جڑے اج تک بھی کتے مبارک پھیر دے نا, قیامت تک انہاں دی آن والی نسل دے ہر کتے دا بھی میں کتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ کو. جے تسی بھی بننا چاہتے آ جو یہ بن کے ویکھو تانوں میں دسوں گا عبد القادر پاک پہ غوث پاک کیویں نواز دے. سبحان اللہ. خدا کی قسم تجھے کیا پتہ, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, یہ تو شادی نو پتہ ہے بھی سائیں کیویں نواز دے. سبحان اللہ. ہاں الحمدللہ سائیں. وہ بن کے تو ویکھو انہاں دے کتےاں دا بھی کتا تانوں پتہ ہی نہیں گل ساری سرکار دی. آپ نے پھر اپنی مبارک قدم اپنا مبارک سر سرکار کے قدموں میں جھکا دیا, بیٹھ گئے. سرکار نے اپنی مبارک قدم شریف آپ کی گردن انور پر رکھے. ضرور تشریف فرما. پھر سائیں جی ہوئے آپ دا قد کیڈا ہو گیا ہونا, انہیں ایس بھی کوئی نہیں سمجھ. مولا کائنات پاک کو حضور نے فرمایا, آپ نے عرض کی تھی حضور تسی میرے کندھے شیفتے ہو. ہائے ہائے وڈے کرنے ہیں نا آپا, وڈے ایویں ہونے ہیں نا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے گل ود یا نہیں, پھر کو سبحان اللہ پھر کتے صحیح. چلو روک دینا. اچھا اب کیا بات ہے, وہ سے پاور سرکار کریم نے پھر ادھر فرمایا تھا, میں پتر ساڈے عبد القادر اج ساڈے قدم شریف نے تیری گردن تے, میں ہن قیامت تک جننے اولیاء نے انہاں دیاں گردناں تے پترا تیرا ہی قدم ہوئے گا. محبوبہ میرے انہاں دیاں گردناں تے میرے پتر قدم تیرا ہی. اعلیٰ حضرت پاک نے شیخ الجنی والانس والملائکہ, غوث پاک وہ ہیں جن کے مرید بندے جنات اور ملائکہ بھی ہیں. اچھی غوث پاک. کبھی حضور غوث پاک کی سیرت پر مجھے آپ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا نا ادھر, پھر تنوں یہ حضوراں دا کتا کچھ نہ کوئی سائیں دی شان سناؤں گا, پر تنوں مزے نو بھی مزہ ہوگی انشاءاللہ. کبھی موقع اے نہیں میں کہنے مطلب تسی مینوں سدے ہو نہ سدے ہو, اسی تے سائیاں دا ذکر کرنا ہی ہے. ہاں باقی تسی اج بولے کوئی نہیں سی, تارے میں کہ انہاں نوں ذرا بلا کے تے جاؤ. سبحان اللہ. قسم ایڈا سونا قاری صاحب نے پڑھیا, دل موہ لیا. تے جو قبلہ نے پڑھیا انہاں نے تے ماشاءاللہ ہوتے پھر خوشبو بھی موتر کرتی. اور تنویر بھائی نے آ کے تے پھر ڈبکیاں لوائیاں. سبحان اللہ. تے پھر بھی میں کہ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخر میں بات کرنے لگوں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اور اپنے بھائیوں سے. طلاقوں کے مسئلے عام ہے کہ نہیں, بڑے مسائل. اس کی مین وجہ سرکار کی محبت کی کمی ہے, بے حیائی بہت آ گئی. حضور نے فرمایا حیا الحیاء من الایمان. سنیو نوجوانوں اپنی آنکھاں چ میریاں بچیاں میرے پتر میرے بیٹے, یہ ایسی نہیں سمجھانی تھی قاری صاحب کہنے گل سمجھانی ہے. میریاں بچیاں میریاں ماواں بہناں میرے پتر میرے بزرگ وٹے تو لے کے چھوٹے تک اپنی آنکھاں چ تے دل چ حیا پیدا کرو. بے حیائی بہت عام ہو گئی ہے. میں کہ تانوں گل سمجھانا, اگر اسی کسی نو دروازے دے سامنے دیکھیے کہ کسی عورت نہ کوئی مرد غلط تعلق کرن دیا وا, باہر کھڑا وا, اسی قاری صاحب کی کہوں گے او بے حیا, او بے غیرت, او ذلیل, دفع ہو جا, شرم کر, تجھے پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے, بے حیا ہے تو, دفع ہو جا, چل کر, ایسے ہی کہیں گے نا. پھر اس کی غیرت خود کیوں مر جاتی ہے جب ٹی وی پر اس سے بھی بڑی بے غیرتی دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے گھر میں لگا کر. وہ گانوں جیسی بے غیرتی تو نہیں کر رہا, سمجھتے ہو کہ نہیں یار, گالہ جواب دو. اس کی غیرت خود کیوں چلی جاتی. میں کہتا ہوں تو نے بات صحیح کہی, اب بندہ خدا ہے, بندے خدا, بتا تو اب تیری غیرت کو کیا ہوا جب تو اپنے گھر والوں کو بٹھا کر گانے لگاتا ہے, فلمیں لگاتا ہے, جب تو کسی کی ماں بہن کی طرف دیکھتا ہے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت پاک نقل کی کہ جو آنکھ غیر محرم کو دیکھ کر بے حیائی سے پر ہوگی, فرمایا وہ اللہ اسے جہنم کی آگ سے پر فرمائے گا. میرے آقا حضور علیہ السلام کے فرمانے پاک کا خلاصہ ہے کہ جو شخص کسی عورت کی بناؤ سنگار کو, اس کی خوبیوں کو دیکھ کر پہلی نظر پڑے, اس کی پہلی نظر اس کی عورت کی خوبیوں پر پڑے. اب خوبیوں سے مراد سمجھتے ہو, سارے سمجھدار بیٹھے ہو, فرمایا وہ نیچی کر لے,
اللہ اسے ایک ایسی عبادت کی توفیق بخشے گا کہ جس کی لذت اور چاشنی وہ اپنے دل میں پائیں گے. سبحان اللہ. میرے اللہ عز و جل کی حدیث قدسی میرے آقا حضور کی، میرے اللہ عز و جل کا فرمان ہے، میرے آقا حضور جانے جانا مغوی سے جہاں جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ جو نظر ہے نا، نظر آ جڑی بد نگائیاں کر دی ہیں عورتاں دی بھی یہ گلاں، یہ تیاں بھیناں ساڈیاں لئی بھی، بچیاں نوں بھی روانی ہے میک اپ کر کے خوشبوواں لا کے تے رنگ برنگے چمکیلے پڑکیلے ٹائٹز جو بھی کہندے ہیں تنگ تنگ کپڑے پا کے. یہ میریاں بچیاں بھی غور کرن تے میرے پتر بھی غور کرن. یہ میریاں ماواں بھیناں سیدانیاں کہندے تیاں ہی ہونیاں. اسی تے اپنے بزرگاں کو سنے، میں تد کہی جانا کالو کوئی کہے نہیں تے ساڈا بچہ سی، لیکن سب نو میرا پیغام میرا نہیں کتے دا گل ساری سرکار دی ہے. ایک کپڑے جنہیں تسی تنگ پانے تانوں قبر بھی انی تنگ ملے گی. ہن تسی سوچو کی کروں گے. عورت دا میں نہیں پتا کہ یہ چھپانے دی چیز، یہ حیا دا مقام ہے. میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں اور میری بیٹیوں بچیوں بہنوں، تسی اس بات تے خیال کرو کہ سرکار کریم نے اس تو منع فرمایا اپنے چہریاں نو لے کے باہر نہ جاؤ بازاراں چ سجا بجا کے. ماواں اپنیاں بچیاں نو میک اپ کر کے باہر نہ کڈن، بلکہ گھراں دے وچ بھی اپنے چاچے تائے دے بچیاں تو بھی پردہ کروان. محرم نے شاہ جی غیر محرم انہاں دے جیس نہ شادی عورت دی ہو سکتی ہے، اودے لئی کی آ غیر محرم. بھرا محرم آ، چاچے دا منڈا کی آ، تائے دا، ٹھیک آ، سمجھ دے. انہاں ساریاں تو پردہ ضروری ہے. اپنے گھراں چ پردہ قائم کرو، ٹی ویاں نو کٹ دو. اللہ دی ذاتی قسم ایک گل اللہ سنے نے فرمایا، حضور کی حدیث پاک شریف ہے کہ یہ نظر ہے نا، جو نظر شیطان کے زہر کا اس کو جو زہریلا زہر ہے نا، اس میں بھیگے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. فرمایا جو اس سے بچ گیا، اللہ سونا فرماتا ہے میں اس کے دل میں ایمان ایسا داخل کروں گا کہ اس کی ٹھنڈک وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. الحیاء من الایمان، حیا کس سے ہے اور ایمان کس سے ہے؟ سرکار سے. سرکار کی محبت ہے تو ایمان ہے. بچیاں بیٹیاں تسی میرے بزرگ بیٹے سب حضور دا عشق اپنے دل چ سنبھالو اور یہ سوچ لو کل نو کسے بندے نے قبر چانا، کسے پیر نے، کسے فقیر نے، کسے درویش نے نہیں، گل ساری سرکار. ہاں جنہیں بھی آنا انہاں دے پیچھے ہی آنا. پیر بھی وہ فرو جڑا تانوں حیا والا بناوے. میں اس گل تو یہ گل کیتی اج پیراں دی بارگاہ چ معاذ اللہ جانیاں عورتاں تے بڑا اسگار کر کے جانیاں. عجیب گل، وہ پیر نے اور بیٹھے ہوندے آ بچیاں نال بے تکلف گلاں کردے. کسے ایسے پیر کو نہ جاؤ. میں تانوں دسدا وظیفہ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار تے یقین ہے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری دی شفا وا. پڑھ کے مارو نہ جاوے تے گل کریو تے اپنے یقین پکے کرو نا. اگر کسی کو جانا کامل کو جڑے با حیا وا، جڑے با پردہ کر دے، انہاں تو میں نہیں ڈکنا. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس بات کو سمجھ لو. اب وہ میری بچیاں بھی سن لیں اور میرے بھائی بھی سن لیں. اپنی آنکھوں کو حیا سے نیچے کر لو، اپنے دل کو حیا سے جھکا لو عشق مصطفیٰ میں. سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ اپنے دل میں پالو، ڈالو اور با حیا بن جاؤ. نظروں آنکھوں کو دلوں کو جھکا لو. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کا اینڈ یہ مجھے جمشید بھائی نے فرمایا تھا. میری بچیاں بھی سنیں اور میرے بزرگ بھی سنیں. کہتے ہیں نا رحمت نہیں آتی، رحمت نہیں آتی، رحمت آوے خاک تہاڈے گھراں دے وچ بے پردہ عورتاں ڈانس کردیاں. ہن تے اگے ٹی ویاں تے ہن تے ساڈے گھر معاذ اللہ گھراں وچ بچیاں ڈانس کر رہیاں معاذ اللہ. سکولاں دے وچ کمپٹیشن آ معاذ اللہ، سکھایا جاندا ڈانس معاذ اللہ. کلب ڈانس بن گئے، ڈانس دے کلب بن گئے معاذ اللہ، سکھایا جاندا. اے تعلیم دینے تسی بدبخت ہو سرکار دی تعلیم پاک تو دور کر کے. میں نہیں کہنا دنیا دی تعلیم نہ دو، دلواؤ پر پردے چ اور حیا دے وچ. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام علماء تشریف فرمائے، انہاں دے میں قدماں تے ہاتھ انہاں دے سر قدماں نو اپنے انہاں دے اپنے سر تے رکھ کے انہاں نوں میں عرض کر رہا ہاں، انہاں نوں پوچھو. بزرگاں فرمایا جتھے بھی سرکار پاک نے علم دین پاک دی علم پاک دی گل کیتی اس تو مراد علم دین. ٹھیک ہے. اب حیا کیویں تہاڈے گھر چ رحمت ہوے اللہ دے بندیو. اپنی عورتاں نوں پردہ کرواؤ. اے میرے بادشاہو اور میریاں ماواں پہنا بھی سنو نا، جیڑی عورت اپنے خاوند دی مانتی کوئی نہیں ہے نا، وہ تے ہوراں بھی لعنت بھیجدیاں. وہ کہنیاں تیرا تھے ہوئے تو غرق ہوویں. بندے نہ زبان چلانی ہے، بندے دا کہنا نہیں مانتی.
ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਝਾਂਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਂਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ? ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕੜਵੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को कारी साहब अब सुनो, कहते हैं ना रहमत का फरिश्ता नहीं आता, बेबरकती है ओ जी, परेशानियां लड़ाइयां झगड़े बच्चे हुए कोई नहीं जाने, जिन्हें मर्जी पीरां को तवीज़ लवो, जो तई सरकार दा तवीज़ ना काम करूगा उदों तई, जो तई सरकार करीम दा तवीज़ ना लऊंगे, कहने तो बड़ा सरकार दे अहकामात ते अमल ना करूंगे, काम होना उदों तक नहीं। सरकार करीम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान। रिवायत पाक है हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम को जब फेंकने लगे ना कारी साहब वो नमरूदी जलील माज़अल्लाह, उन जलीलों ने वो मंजनी के जरिए जब आपको फेंकना चाहा ना उन जलीलों ने माज़अल्लाह, तो अल्लाह के नेक फरिश्ते आ गए, उन्होंने मंजनीक को पकड़ लिया। अब वो फेंके तो फेंकना हो, जब फरिश्ते आ गए इन्हों की पावर की, तब ये शैतान जलील आया, ये जलील आया बेगैरत। इसने आकर उन लोगों को कहा कि गल सुनो, ए जो हमारी जोर लाओ ये डिगना, ए मंजनीक तक चलनी कोई नहीं, सरकारा पाका ने जाना अगे। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरे नाना जान के जद्दे मुजद हैं, मेरे आका हजूर के जद्दे, हजूर की वजह से उनसे भी मोहब्बत। पर गल उन्होंने दी भी नहीं, गल सारी इन सब को इज्जतें मिली हैं सरकार के सदके से, इन सब की बातें बनी है सरकार के सदके से, अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई सरकार दी, सरकार दे सदके ना सब सोने दी, अल्लाह दी ता ना हजूर ने बनाई सब सोने दी। उन्हें जलील ने फिर इन्होंने मशवरा दिता कि तुसी इदा करो 10 औरतां लो, हुण तुसी अपने हालात देख लेने, औरतां दे कपड़े वेखो, औरतां दे चलन फिरन तुरन फिरन देखो, और अपनी अखां वेखो, अपने हया दे लेवल नू देखो, ठीक है ना। उन्हें क्या 10 औरतां लो सज्जे ते 10 लो खब्बे, इन्हां दे सिरां तो लवाओ दुपट्टे, इत्थे खड़े अल्लाह दे नेक फरिश्ते वो फड़ के मंजनीक, उन्होंने कोई नहीं तुहानू सिटन देना। जो तुसी 10-10 औरतां ऐसियां खड़ियां करोगे जिन्हां दे सिरां ते दुपट्टे नहीं, आ तंग लिबास नहीं, मेकअप नहीं, टाइड्स नहीं, बेहया औरतां नहीं, उन्हें कहा जेड़ियां भी आ उन्हां दे सिरां तो दुपट्टे लिया खड़े कर दो, सिर्फ बाल लंगे। हुण औरत कहंदी कोई नहीं मैं घर ही हां, बाल घर भी तेरा जो बेटा बाल लंगे ना मेरी ये धीए, ये मेरी धी गौर गल गौर ना सुन, फरिश्ते रामा दे उदों भी चल जांदे, कहनी ये रहमत होवे, औलाद ते भी राम कर, खामन ते भी राम कर, बाप ते भी राम कर, ये सारा कुछ ही आ गया, तिन्ने हो सारे क्वालिटी आ गई, भरा ते भी राम कर मेरी धी, और तुसी भी खुदा दा खौफ करो, इन्हां ते पर्दा आयद करो, प्यार ना समझाओ, उन्होंने मदनी चैनल दिखाओ, उन्हों की तरबियत करो, कसूर अपना दसदे ही नहीं, तुसी तरबियत ही नहीं करते। हुण की गल, उन्हें जलील ने माज़अल्लाह उन्होंने मशवरा दिता, उन्हें क्या 10 औरतां दे सज्जे 10 खब्बे खिलार दे, दुपट्टे उतार दो, फरिश्ते पाक चल जाने। क्यों? जिथे औरत बगैर सिर दुपट्टे वाली आ जाए बेहयाई आ, है बगैर पर्दे तो औरत आ जाए, फरिश्ते उत्थों तशरीफ ले जाते, उन्होंने इदा ही किया, फरिश्ते पाक तशरीफ लैके क्यों हया करते हैं। हुण सोचो कि वह मुकाम हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम अग च सिटन लगे सी, माज़अल्लाह जलील आप ते जा रहे सी ना बाग च, हैं हजूर दे सदके ही वो गुलजार बने, ओ गुलजार सी, ये वो मेरे ज़हन आला हज़रत का शेख, बाग आग को बाग बनाते ये है, ठीक है ना जी। तो सोचो किड्डा वड्डा काम सी, किन्नी मोहब्बत सी उन्होंने हज़रत इब्राहिम पाक ना, समझदे ना मेरे भाई, मेरी ये बच्चियां भी सुनो, अगर आप उस वक्त नूं छड्ड के ये ऐसी आ बेहयाई बेपर्दगी ऐसी है, उस वक्त आप मंजनीक छड्ड के चले गए फरिश्ते, ते हुण तुहाडी मेरी औकात की है, हुण फरिश्ते किवें आन। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। समझण नाल हफीज वाले ईमान, अकलमंदारा इशारा काफी है। अल्लाह हो, सारे उच्ची हो, अल्लाह 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 हो।